بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 77۔ جب آپ نے جنگ خوارج کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین، اگر آپ اس وقت نکلے تو علم نجوم کی روح سے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکیں گے۔ جس پر آپ نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس گھڑی کا پتہ دیتے ہو کہ اگر کوئی اس گھڑی میں نکلے تو اس کے لیے کوئی برائی نہ ہوگی، اور اس لمحے سے خبردار کرتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اس سے نقصان درپیش ہوگا؟ جس نے اسے صحیح سمجھا اس نے قرآن کو جھٹلایا اور مقصد کے پانے اور مصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو گیا۔ تم اپنی ان باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ جو تمہارے کہے پر عمل کرے وہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے گن گائے، اس لیے کہ تم نے اپنے خیال میں اس سات کا پتہ دیا کہ جو اس کے لیے فائدہ کا سبب اور نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بنی۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو، مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں راستے معلوم کر سکو، اس لیے کہ نجوم کا سیکھنا کہانت اور غیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے، اور منجم حکم میں مثل کاہن کے ہے، اور کاہن مثل ساحر کے ہے، اور ساحر مثل کافر کے ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس اللہ کا نام لے کر چل کھڑے ہو۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل یوں ہے کہ جب امیر المومنین نے خوارج کے شورشوں کو دبانے کے لیے نہروان کا ارادہ کیا تو عفیف ابن قیس نے آپ سے عرض کیا کہ یہ سات اشی نہیں ہے، اگر آپ اس وقت روانہ ہوئے تو فتح و ظفر مندی کے بجائے شکست و ہزیمت اٹھانا پڑے گی، مگر حضرت نے اس کی بات کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور اسی وقت لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا، اور نتیجہ میں خوارج کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ ان کے 4000 جنگجوؤں میں سے صرف 9 آدمی بھاگ کر اپنی جان بچا سکے اور باقی کا صفایہ ہو گیا۔ امیر المومنین نے نجوم کے غلط و نادرست ہونے پر 3 طرح سے استدلال فرمایا ہے۔ پہلے یہ کہ اگر منجم کی باتوں کو درست مان لیا جائے تو قرآن کو جھٹلانا پڑے گا، کیونکہ منجم ستاروں کو دیکھ کر غیب میں چھپی ہوئی چیزوں کے جاننے کا ادعا کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین کے بسنے والوں میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے ذہن ناقص میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ مستقبل کے حالات سے مطلع ہو کر اپنے نفع و نقصان کو جان سکتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے اور اس سے مدد چاہنے میں اپنے کو بے نیاز سمجھے گا، اور یہ اللہ سے بے اعتنائی اور اس کے مقابلہ میں خود اعتمادی ایک طرح کا زنتقا والحاد کا ہے جو اللہ سے اس کے توقعات ختم کر دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر وہ کسی مقصد میں کامیاب ہوگا تو اس کامیابی کو اپنے علم کا نتیجہ قرار دے گا، جس سے وہ اللہ کے بجائے خود اپنی نفس کو سراہے گا، اور اس سلسلہ میں جن کی رہنمائی کرے گا ان سے بھی یہی چاہے گا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس کے شکر گزار ہوں۔ یہ تمام چیزیں فن نجوم میں اس حد تک مداخلت سے نہیں روکتی جس حد تک نجوم کی تاثیر کو من جانب اللہ دواؤں کے طبی اثرات کے قبیل سے مانا جائے، جس میں قدرت الہی پھر بھی موانع پیدا کر کے صد راہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے اکثر علماء اسلام جو علم نجوم میں مہارت حاصل کیے ہوئے تھے وہ اسی بنا پر صحیح ہے کہ وہ اس کے نتائج کو قطعی نہ سمجھتے تھے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔